الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ المائدہ کی اہمیت، فضیلت اور اس کے مضامین۔ سورۃ المائدہ کا یہ نام اس سورت میں مذکور ایک واقعے کی مناسبت سے ہے۔ اس کے شأن نزول میں بیان کیا گیا ہے کہ جنگ احد کے پریشان کن حالات سے نکل کر جنگ خندق کا ایک اور معرکہ مسلمان دیکھ چکے تھے، اور جس نے اہل عرب کے دل ہلا دیے اور مسلمانوں کی دھاڑ دور دراز علاقوں میں تک پھیل گئی تھی۔ جنگ خندق کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ کفر والے اب ہم پر حملہ آور نہ ہو سکیں گے، بلکہ اب ہم کفار کا تعاقب کریں گے۔ اسی دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بھی بتایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم مسلمان امن و امان کی حالت میں بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں نے عمرہ کرنے کی تیاری شروع کر دی، اور 6 ہجری کا واقعہ ہے کہ عمرہ کرنے کے لیے جانے والے مسلمانوں کو کفار قریش نے عرب روایات کے برعکس مکہ میں طواف اور مناسک عمرہ کی ادائیگی سے روک دیا، اور یہ طے پایا کہ مسلمان آئندہ سال عمرہ اور زیارت کے لیے کعبہ آ سکیں گے۔ احکام کے ذیل میں ابھی تک حج وغیرہ کی تفصیلی احکام نازل نہ ہوئے تھے۔ اس صورت میں مناسک عمرہ اور حج کے علاوہ سفر حج کے آداب کی بھی تلقین فرمائی گئی ہے، تاکہ مسلمان پوری شان و شوکت اور اسلامی آداب کے ساتھ عمرہ ادا کریں، اور نیز کوئی مسلمان انتقامی طور پر عرب کے دیگر مشرک قبائل کو سفر حج کے دوران میں کسی قسم کی اذیت نہ پہنچائے۔ یہ اس لیے کہ بہت سے عرب قبائل کو حج کے لیے مسلمانوں کے علاقوں سے ہی ہو کر جانا پڑتا تھا۔ اب مسلمانوں کی حدود مملکت نجد، شام، مکہ اور ساحلی علاقوں میں بحیرہ احمر کے تک پھیل چکی تھی۔ اب مسلمان شکست خوردہ نہیں بلکہ مسلسل جدوجہد کے باعث مختصر مدت میں ہی عرب کا نقشہ بدلنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ اب یہودی سازشوں کا دور ختم ہو چکا تھا، اور اس کے بجائے یہود کے بیشتر قبائل مسلمانوں کے ساتھ مل کے تھے۔ نیز غزوہ خندق کے بعد اہل عرب یقین کر چکے تھے کہ اسلام محض اعتقادات اور رسوم عبادات کا ہی نام نہیں، بلکہ اسلام کی حکمرانی دلوں اور دماغوں کے ساتھ ساتھ اپنے ماننے والوں کی زندگی کے مختلف شعبوں میں بھی محیط ہو چکی ہے۔ اور مسلمانوں کو یہ بات پوری شدت سے بتائی گئی تھی کہ زندگی کے ہر شعبے میں واضح احکام و ہدایت کے بعد ان عقائد اور اعمال میں کسی دوسرے مذہب کی رسوم کو اپنانے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ اسلام کا اپنا ایک ضابطہ حیات ہے اور ایک مستقل تہذیب اس کی پہچان ہے۔ عقائد اور نظریات، عبادات اور معاملات اور معاشرت اور تمدن وغیرہ ہر چیز دوسرے قوموں سے جدا اور ممتاز ہے۔ اسی طرح مسلم علاقوں میں بھی مساجد کی تعمیر اور نماز با جماعت کے لیے ہر بستی اور قبیلے کے لیے اور مسلمانوں کو یہ مہلت بھی میسر آ چکی تھی کہ وہ گرد و پیش کے علاقوں میں دعوت حق کو پہنچائیں۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ کہ اے ایمان والو، اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ تمہارے لیے تمام چوپائے اونٹ، بکری، گائے وغیرہ حلال کیے گئے ہیں، سوائے ان کے جن کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ احرام کی حالت میں شکار کو حلال مت سمجھنا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ الفاظ عہد ثانی سورت کے آغاز میں وعدے کو الفا کا حکم دیا گیا ہے، اور حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص امانت کا پاس نہیں کرتا اس کا ایمان نہیں، اور جو شخص عہد کا پاس نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ یہاں عہد و پیمان کی اہمیت کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص وعدہ کر لینے کے بعد اس کو پورا نہیں کرتا تو گویا اس شخص کا کوئی دین ہی نہیں، کیونکہ دنیا کا کوئی بھی مذہب اور دین ایسا نہیں ہے جس میں عہد و پیمان پورا نہ کرنے کی رخصت دی گئی ہو۔ پھر اس کے بعد جانوروں میں حلال و حرام جانوروں کی تفصیلات بھی موجود ہیں، اور نیکی اور خیر کے کاموں میں تعاون کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ نیز یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ گناہ اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی کسی بھی صورت میں معاونت نہ کی جائے۔
ارشاد باری تعالی ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون، کہ آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے، لہٰذا تم میں ان سے نہیں بلکہ مجھ سے ڈرو۔ اس وقت دنیا میں کوئی بھی نظریہ حیات یا کوئی دین یا کوئی مذہب نہیں جو بحیثیت ایک نظریہ کے اسلام کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی کرم اور اس کا انعام ہے، جس کی وجہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دین اسلام کی تکمیل کا اعلان خالق کائنات نے خود فرمایا۔ ارشاد باری تعالی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا، کیونکہ دین ایک مکمل ہے۔ دین اسلام اللہ تعالیٰ کی پوری نعمتیں جو بندے پر نشاور کی جا سکتی تھی، اس کے لیے انتخاب دین اکمل دین ہے، اور اتمام نعمت سب مرحلے بخیر اور خوبی سر انجام پائے ہیں۔ اس کے ساتھ بطور پس منظر چند باتیں پیش خدمت ہے، ان کے بغیر بات سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل جتنے بھی انبیاء مبعوث ہوئے وہ خاص علاقے، خاص قوم اور مخصوص وقت کے لیے تھے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے تشریف لائے، اور تمام قوموں کے لیے اور تمام ملتوں کے لیے اور ہمیشہ کے لیے۔ ارشاد باری تعالی ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ پیغمبر کہہ دیجئے میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ یہ دین کو مکمل کر دیا، اور قرآن سے پہلے جتنی بھی شریعتیں آئیں اور وہ محدود لوگوں اور محدود زبانوں کے لیے تھیں، اس لیے اس کی مصلحتیں عارضی تھیں، وہ علاقائی اور قومی تھیں، اس کے لیے وہ مکمل نہیں تھیں۔ انسان ارتقاء کے منازل طے کرتے ہوئے اس مرحلے پر آ پہنچا ہے کہ خوشخبری کے انداز میں اسے کہا گیا ہے کہ آج اللہ نے اپنا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ ارشاد باری تعالی ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم ہی نے قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی تنگ نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت تمہیں تنگ کرنے کے لیے نافذ نہیں کی جا رہی، بلکہ یہ تو تمہاری زندگی کو مزید آسان اور حسین بنانے کے لیے نافذ کی جا رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت نافذ کرنے کے مقاصد کیا ہے، کہ انسان کی جان کی حفاظت کرنا، پھر انسان کے آبرو کی حفاظت، انسان کے مال کی حفاظت، پھر انسانی عقل کی حفاظت اور انسان کے دین کی حفاظت۔ جان، عزت، مال کی حفاظت تو واضح ہے۔ عقل کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ فکر اور سوچ پر کوئی پہرا نہ ہو، یعنی آزادی تحریر و تقریر ہو۔ آخر میں دین کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنا دین اپنی سوچ کے مطابق اختیار کرنے کی اجازت ہے۔ کوئی شخص کسی کو زبردستی یا لالچ دے کے مسلمان نہیں بنا سکتا۔ سورۃ مائدہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے عہد شکنی اور ان کی سزا کے بارے میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان سے 12 نقیب مقرر کیے تھے، اور ان سے کہا گیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے اور میرے رسولوں کو مان کر ان کی مدد کی اور اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہے، تو یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا اور تم کو ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں۔ اس کے بعد تم میں سے جس نے کفر کی روش اختیار کی تو بلا شبہ وہ سیدھی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، یعنی اس نے راہ اعتدال چھوڑ دی، اور پھر یہ کہ انہوں نے اپنے عہد کو بھی توڑ ڈالا تھا، جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا اور ان کے دل کو سخت کر دیا۔ اب مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک عہد لیا کہ یا ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک عہد کرتے ہیں کہ وہ اس عہد کو قبول کرتا ہے، اور اس عہد کے تحت نعمتیں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، لیکن اگر بدقسمتی سے کوئی اس عہد پر قائم نہ رہے تو پھر عذاب کی صورت سامنے آ جاتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عہد شکنی کے 2 نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری، اور دوسری یہ کہ ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اب ہم خود قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا، قرآن پڑھ کر اوروں کو سناتے ہیں تو دل اثر قبول
نہیں کرتے، یوں لگتا ہے کہ جیسے کہ دل سخت ہو گئے ہوں، اور یہ دلوں کے سخت ہو جانا بھی یہ بد عہدی ہی کی وجہ ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 20 سے لے کے 26 تک ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کا ایک اور عبرتناک واقعہ بیان کیا گیا ہے ان آیات میں۔ یہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری داستان بھی ایسے ہی بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمتیں نازل فرمائی تھی، ان پہ انبیاء اکرام مبعوث فرمائے، ان میں سے بادشاہ بھی مقرر ہوئے، یعنی ان کو فرما روا بھی بنایا گیا، لیکن وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ لگایا تھا، یعنی دین کو سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور نافذ کرنے کا کام، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پکایا رزق عطا فرمایا اور تمام دیگر ضروریات ان کی پوری کی۔ وہ کام انہوں نے نہ کیا بلکہ اس سے صاف انکار کر دیا، اور ظالموں نے یہ کہا کہ رزق کمانے کا ذمہ تو ہم خود لیتے ہیں، اور جہاں تک یہ دین سیکھنے سکھانے اور تبلیغ دین کا معاملہ ہے تو یہ آپ کا نبی جانے۔ انہوں نے اس کی ترتیب ہی الٹی کر دی، یعنی جو کام اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ لگایا تھا وہ انہوں نے اللہ کے، اور جو اس کے نبی کے ذمہ ڈالا گیا وہ کام اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی ذمہ لے لیا تھا، وہ انہوں نے اپنے ذمہ لے لیا۔ اس لیے اور اس ترتیب کے الٹ جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نبی کو پریشانی ہوئی، اور انہوں نے اس قوم سے اپنی برات کا اظہار کر دیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک ان لوگوں کو اس صحرا میں یوں قید کر دیا کہ وہ صحرا میں مارے پھرتے رہتے، یعنی سارا دن وہ گھوم پھر کے انہیں ایسا پتہ چلتا کہ جہاں سے وہ چلے تھے پھر وہیں آ پڑے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں نے اپنی منزل کھو دی تھی۔ اس لیے ان آیات سے مسلمانوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تم بھی اطاعت و جہاد کا رستہ چھوڑ دو گے تو تمہارا انجام بھی ان سے مختلف نہ ہوگا۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 38 میں دیکھتے ہیں کہ چوری کی حد بیان کی گئی ہے کہ اور جو چوری کرے مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو، اور یہ ان کے فعلوں کی سزا ہے اور اللہ کی طرف سے عبرت ہے۔ یہاں بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دنیا میں جب کبھی اور جہاں بھی کہیں اسلامی حدود نافذ ہو، انسان نے وہاں سکھ کا سانس لیا ہے اور جرائم بالکل ختم ہو کر رہ جاتے ہیں، انتہائی امن و سکون کا دورہ ہو جاتا ہے۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں مومنین کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم میں سے کوئی اگر اپنے دین سے پھرتا ہے تو وہ پھر جائے، اللہ تعالیٰ بہت سے ایسے اور لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ کے محبوب ہوں گے اور اللہ ان کا محبوب ہوگا، اور جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے وہ اللہ کی راہ میں جدوجہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اہل ایمان کی 6 صفات بیان کی گئی ہیں۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بے نیازی کا اظہار کیا کہ تمہیں اگر دین نہیں چاہیے تو جاؤ اپنی راہ پالو، مگر ہمیں اس راستے سے میں مخلص لوگ درکار ہیں، پھر ہم تمہاری بچائے دین کی امامت ان لوگوں کو دیں گے جن میں یہ صفات ہوں گی، یعنی اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، اور یعنی کہ وہ آپس میں نرم ہوں گے۔ ہاں، ان کی قوت بہادری کا سکہ کفار میں بھی محسوس کریں گے اور وہ کفار پہ سخت گیر ہوں گے، اور وہ زندگی اس جدوجہد میں گزاریں گے کہ اللہ کے دین کو سمجھنا اور سمجھانا، اور اس کے دین کو نہ صرف اپنے اوپر نافذ کرنا بلکہ دنیا میں بھی اس کو نافذ کرنا ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 سے 92 تک دیکھتے ہیں کہ شراب اور جوا کی حرمت کا ذکر کیا گیا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ شراب و جوا یہ سب شیطان کے کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح پا جاؤ گے، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب و جوئے کے ذریعے سے تمہارے اندر بغض اور دشمنی ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد یعنی نماز سے تمہیں غافل کر دے۔ کیا تم ان چیزوں سے باز رہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو اور باز آ جاؤ؟ اگر تم نے نافرمانی کی تو یاد رکھو کہ ہمارے رسول پر بس صاف صاف پہنچا دینے کی ہی ذمہ داری تھی۔ یہ شراب اور جوئے وغیرہ یہ سب کام اللہ تعالیٰ نے حرام کرا دیے ہیں، اسی لیے تو شراب کو ام الخبائث کہا گیا ہے، اور جوا بھی ایسے ہی بری لت ہے جو انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی۔ حرمت شراب کے بعد صحابہ کرام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہمارے کئی ساتھی جنگوں میں شہید جب ایسے ہی فوت ہو چکے ہیں جبکہ وہ شراب پیتے رہے ہیں، تو اس آیت سے اس شبہ کا بھی ازالہ کر دیا گیا کہ ان کا خاتمہ ایمان و تقوی پر ہی ہوا ہے، کیونکہ شراب اس وقت تک حرام نہیں کی گئی تھی۔
ایک معجزہ آسمانی دسترخوان۔ اس صورت میں ایک معجزے کا بھی ذکر کیا گیا، یعنی مائدہ، یعنی دسترخوان کا نازل کیا جانا، اور یہی صورت کا نام بھی ہے۔ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے نبی سے یہ مطالبہ کیا کہ ایک دسترخوان یعنی مائدہ ان پر نازل کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی دعوت عام ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا کہ یہ معجزہ تو پورا ہو جائے گا، لیکن اگر معجزے کے ظہور کے بعد تم میں سے کسی نے بھی حق سے انکار کیا تو پھر ایسی عبرتناک سزا ملے گی کہ اس سے پہلے کسی کو ایسی سزا نہیں ملی ہوگی۔ اس صورت کے آخر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، قال اللہ ھذا یوم ينفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج وہ دن ہے کہ سچے لوگوں کو ان کی سچائی ہی فائدہ پہنچائے گی، اور ان کے لیے باغات ہیں، ان کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، اس پہ عمل کرنے اور اس میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک